احمد اللہ حمد الشاکرین احمد اللہ حمد الشاکرین وصلی علی نبی الامی وآلہ الطاہرین واصحابہ المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی علی نور الظلام اللہم صلی علی بدر الکمال اللہم صلی علی مفتاح دار السلام اللہم صلی علی شفیع جمیع الانام بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء معزز سامع حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و بینش اہل محبت و طریقت محبی فی اللہ علامہ سید صفدر حسین شاہ صاحب محبی فی اللہ علامہ محمد اصغر توحیدی صاحب محبی فی اللہ منتظم محفل محقق اہل سنت علامہ نثار احمد ہزاروی صاحب خطیب اہل سنت علامہ طارق محمود ہاشمی صاحب اور دیگر سٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید جماعت جلالیہ ضلع منڈی بہاؤالدین کے زیر انتظام اور انتظامیہ فردوسیہ مسجد کے تعاون کے ساتھ ماہانہ درس فقہ و تصوف کی تقریب سعید ہے۔ بحمد اللہ آج اس نشست کے اندر دعا کی قبولیت کے حوالہ سے شرعی مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے دعا کے حوالہ سے کلام ربی میں دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے سوال کریں آپ سے میرے متعلق تو بس بے شک میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ دعا کرے مجھ سے۔ بس چاہیے کہ میرا حکم مانے وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور میرے ساتھ ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ معزز سامعین، دعا
بنیادی طور پہ خالق اور بندے کے مضبوطی کے تعلق کا نام ہے۔ ایک اعرابی نے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا کہ دعا میں آہستہ الفاظ سے کروں یا بلند آواز سے کروں؟ اللہ رب العزت قریب ہے تو میں آہستہ انداز میں کروں، اگر دور ہے تو بلند آواز کے ساتھ ندا دوں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب یہ سوال آیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جب میرے بندے میرے متعلق سوال کرے فَإِنِّي قریب، تو بس بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ دعا کرے۔ معزز سامعین، دعا لفظوں میں تو اس کا معنی طلب کرنا ہے، لیکن شرعی اصطلاح کے اندر جو بندہ اپنے خالق و مالک سے طلب کرتا ہے اسے دعا کہا جاتا ہے۔ اور دعا عبادت بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے طلب کرنا بندے کے یقین کو مستحکم کرتا ہے اور بندے کا خالق کے ساتھ تعلق قوی تر فرماتا ہے۔ اسی مضبوط تعلق کی نشاندہی کلام ربی میں فَإِنِّي قریب سے فرمائی گئی۔ اس قریب سے مراد قرب مکانی نہیں، بلکہ وہ قرب ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اور وہ قرب کیا ہے؟ جب کسی کو پکارا جاتا ہے، کسی کو ندا دی جاتی ہے، کسی کو بلایا جاتا ہے، قریب بھی ہو متوجہ نہ ہو تو وہ اس کا جواب نہیں دیتا، اس کا دھیان دوسری طرف ہو تو پھر بھی بات کو سنتا نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب انسان دعا کرتا ہے، مومن مسلمان دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اذا دعانی، دعا کی قبولیت کا مرحلہ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے طلب کر رہا ہو اور اللہ رب العزت بندے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مفسرین عظام نے فرمایا چونکہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا فوراً حد اجابت تک نہیں پہنچتی، تو اذا دعانے کا پھر کیا مفہوم ہوگا کہ جب دعا کی جائے تو میں دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ تو اذا دعانے کا مطلب پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب بندہ دعا کرتا ہے تو خالق کی ذات اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو توجہ اس کی شان کے لائق ہے۔ مفسرین عظام نے فرمایا جب بندہ طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے لبیک عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں۔ ضروری نہیں کہ حد اجابت تک آپ کی دعا فوراً پہنچ جائے، لیکن اللہ رب العزت مومن کی دعا کو قبول اس انداز میں فرماتا ہے کہ مومن طلب کر رہا ہوتا ہے اور مالک اس کی دعا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا معاملہ، انسان ظاہر ہے اس سے کئی ایسے معاملات کا صدور ہوتا رہتا ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں طلب کر رہا ہوتا ہے اور شاید جو طلب کی جا رہی ہے اسی وقت عطا کی جائے تو بندے کے لیے بظاہر تو وہ شاید فائدہ مند سمجھتا ہے اس لیے طلب کر رہا ہے،
لیکن وہ اس کے لیے نفع آور نہ ہو اس وقت فوراً اسے عطا کرنا، اسے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ اور اس تاخیر کا سبب جس طرح کہ حضرت سیدنا یحییٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دعا کرتے رہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس لیے دعا کو قبول نہیں کیا جا رہا کہ آپ کا دعا کرنا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند ہے۔ کسی کا طلب کرنا، کسی کا سوال بھی الہ کو پسند ہوتا ہے، تو اس پسندیدگی کے سبب اجابت اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک معاملہ ایسا بھی ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، لیکن وہ کام بندے کے لیے بہتر ہے ہی نہیں، اس کے لیے نفع مند ہے ہی نہیں، اللہ رب العزت اسے عطا نہیں فرماتا، بلکہ اس کے بدلے میں کوئی ایسی چیز اسے عطا فرما دیتا ہے جو اس کے لیے نفع والی اور خیر والی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیا جاتا ہے۔ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہوتی وہ قبول ہے، ہمیں وہ نہیں ملتا جو ہم طلب کر رہے ہیں، بلکہ اس کی بجائے ہمیں کچھ اور عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اور کبھی مفسرین عظام لکھتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں طلب کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جس کی طلب کر رہا ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، وہ بندے کے لیے نقصان والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اسے آخرت کے اندر مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ دعا خالی نہیں جاتی، دعا قبول کی جاتی ہے، اور یہ نہیں کہ ضروری ہم جسے طلب کر رہے ہیں وہی عطا کیا جائے، بلکہ اس کی بجائے کچھ اور عطا فرما دیا جاتا ہے۔ دعا نفع والی چیز ہے اور بھلے والی چیز ہے، ہر حال میں دعا سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعا کی شرائط ہمارے ہاں مفقود ہوتی ہے، ہمارے ہاں وہ شرائط جن کے سبب سے اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے وہ شرائط نہیں پائی جاتی۔ مثلاً ان میں سے حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک ہے عقل حلال، یعنی بندے کا رزق حلال ہو تو اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک انہی شرائط میں سے ایک شرط جو بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ بندہ سچ بات کرتا ہو اور سچی بات کرتا ہو، تو اس کے سبب سے یعنی صدق مقال، حلال کھانا اور سچ بولنا، یہ بھی ان شرائط میں سے ہے، تو وہ شرائط مفقود ہیں، اس کے سبب سے اجابت دعا نہیں ہوئی۔ ہاں ایک سبب ایسا بھی ہے کہ بندہ تو دعا کرتا ہے لیکن مشیت الہیہ اس دعا کی قبولیت کے حوالہ سے اس کے اندر ایک وقت اس بندے کے لیے مقرر فرمایا گیا ہے۔ چونکہ دعا فضل الہی ہے جو مشیت الہیہ کے ساتھ مقید ہے، ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اس لیے کہ یہ فضل اللہ رب العزت کی قدرت کے ہاتھ میں ہے اور وہ عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دعا ہم کرتے ہیں لیکن وہ دعا تاخیر کے ساتھ قبول کی جاتی ہے، اس لیے کہ مشیت الہیہ میں جب فضل الہی مقصود ہوتا ہے اس وقت رب تعالیٰ اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ تو اس سبب سے دعا کی یہ تاخیر کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں اور شاید ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں کی جا رہی۔ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ دعا تو قبول ہو جاتی ہے اور اس دعا کے اثرات اور ثمرات بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کبھی اس دعا کے ثمرات جو ہیں وہ آخرت کے اندر ہمارے لیے ترتب ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اپنا معاملہ ہے۔ تو اسی طرح اذا دعانی، یہ اذا
نحوی اعتبار سے اعمال کے لیے آتا ہے جسے جزئیت لازم ہے، یعنی ضروری نہیں کہ اسی وقت دعا کو قبول کیا جائے، بلکہ کسی وقت بھی اس کے بعد اسی دعا کو قبول فرما لیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ دعا کا یہ معاملہ ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ تقدیر الہیہ، اس کے حوالہ سے یہ 4 اقسام ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر کوئی حکم ہے، اس حکم کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا، نہ صدقہ اسے تبدیل کر سکتا ہے، نہ دعا اسے تبدیل کر سکتی ہے۔ ہاں دوسری تقدیر ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اس میں تغیر و تبدل دعا کے ساتھ ممکن ہے، صدقے کے ساتھ بھی ممکن ہے۔ اور تیسری تقدیر ہے رحم مادر کے اندر، وہ اس طرح کے فرشتے کو رب تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ نومولود کا رزق لکھو، اس کی موت لکھو، اس کا شقی ہونا اور اس کا سعید ہونا لکھو۔ اور چوتھی تقدیر یہ ہے کہ جو مختلف اوقات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اور یہ تقادیر بندے سے پھیر لی جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر لطف و کرم فرماتا ہے، اور اس تقدیر تک کبھی بندہ پہنچا نہیں ہوتا، یعنی بندے کے وصول الی تقدیر سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے اس کی تقدیر کو پلٹ دیتا ہے۔ تو یہ تقدیر کے ایسے مسائل شرعی حوالہ سے، ایک تقدیر کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے، اور ایک تقدیر کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ الدعاء یرد البلا، کہ دعا جو ہے وہ تکلیف کو دور فرما دیتی ہے۔ بھلا اور مصیبت کسی کے بندے کے حق میں لکھی گئی ہے، لیکن جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت وہ مصیبت، وہ بلا اور تکلیف ٹال دیتی۔ اسی طرح سے صدقہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقہ تو یرد البلا، کہ صدقہ جو ہے وہ تکالیف کو دور کرتا ہے۔ اس کا تعلق کسی تقدیر معلق کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ لکھا ہے کہ یہ آدمی بیمار ہوگا، اگر فلاں معالج سے، فلاں ڈاکٹر سے علاج کے لیے فلاں حکیم کے پاس پہنچ گیا، بیماری کی کیفیت میں اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر لی شفا کے لیے، کسی مقبول بندے کے بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کی التجا کی، انہوں نے دعا فرما دی اس کے لیے، اس نے صدقہ و خیرات کیا مصیبت کو ٹلوانے کے لیے، تو اللہ رب العزت اس کو شفا یاب فرما دے۔ اور اگر ان میں سے کوئی نہیں کر سکتا تو اس پر موت طاری ہو جائے گی، یعنی اس کام کے ساتھ معلق تقدیر لکھی گئی، قضا اس طرح کی لکھی گئی، تو اس قضا کو دعا بھی ٹال دیتی ہے، اس قضا کو صدقہ بھی ٹال دیتا ہے۔ ایسی قضائیں اور تقدیریں کئی اسباب کے ساتھ وہ بدل جاتی ہیں اور تبدیل، اور ان کے اندر تغیر ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے لطف و کرم کے ساتھ وصول تقدیر سے پہلے اپنے بندے کی تقدیر کو پلٹ دیتا ہے۔ اور دوسری قضا جو تقدیر کی قسم بیان فرمائی گئی وہ تقدیر مبرم ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ جو علم ازلی کے اندر لکھا ہے اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل ممکن نہیں، وہ قضا مبرم ہے، وہ تقدیر مبرم ہے، اس کے اندر کوئی تغیر اور کوئی تبدل نہیں آتا، نہ دعا کے سبب سے، نہ صدقہ کے سبب سے، نہ کسی اور معاملہ کے سبب سے۔ ہاں تو پھر حدیث مبارکہ کے اندر آیا، جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، اکثروا من الدعاء فإن الدعاء يرد القضاء المبرم۔ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دعا میں کثرت کیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ پس بے شک دعا قضائے مبرم کو تبدیل کر دیتی ہے۔
اس طرح حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسند الفردوس کے اندر ذکر فرمائی گئی، الدعاء جند من جنود اللہ یرد القضاء بعد ان یبرم، کہ دعا اللہ رب العزت کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، قضا کو ٹال دیتی ہے بعد اس کے کہ وہ قضا مبرم ہو جائے۔ مبرم کی کیفیت کے اندر بھی دعا کے سبب سے تبدیلی آتی ہے۔ تو اس پر علم کلام کے ماہرین نے جو کلام فرمایا کہ مبرم تو تبدیل نہیں ہوتی، اور ہادی برحق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے مبرم بھی ٹل جاتی ہے، تو یہ مبرم کون سی ہے؟ فرماتے ہیں کہ علم ازلی کے اندر تو وہ مبرم نہیں بلکہ معلق ہے۔ لوح محفوظ پر جب نگاہ ڈالی جاتی ہے تو وہ مبرم نظر آتی ہے۔ اس تقدیر کو مشابہ و مبرم کہتے ہیں۔ مبرم ہے نہیں، ہے معلق، نظر مبرم آتی ہے۔ یہ قضا بھی اللہ رب العزت دعا کے سبب سے ٹال دیتا ہے۔ آپ نے حضرت غوث زمان حضرت خواجہ بہاءالحق زکریا ملتانی رحمہ اللہ کی سیرت مبارک کے اندر پڑھا ہوگا کہ ایک خاتون آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آپ نے جس طرح اہل اللہ نگاہ فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، آنکھوں کو بند فرمایا، دل مبارک کی طرف متوجہ ہوئے، کچھ دیر کے بعد ارشاد فرمایا، خاتون میں تیرے لیے کیسے دعا کروں؟ اللہ رب العزت نے تیری تقدیر کے اندر اولاد نرینہ نہیں رکھی۔ وہ خاتون مایوس ہو کے اللہ کے کامل بندے کی بارگاہ سے جا رہی تھی۔ باہر حضرت کے پوتے حضرت شاہ رکن عالم نوری رحمہ اللہ آپ تشریف فرما تھے۔ آپ کو بھی رب تعالیٰ نے مسند غوثیت عطا فرمائی۔ تو جب آپ باہر تشریف فرماتے، پوچھا خاتون کیسے جا رہی ہو؟ اس نے عرض کی، بڑی امید سے اللہ کے کامل بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی کہ وہ میرے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے تو اللہ تعالیٰ میری مراد کو پورا فرما دے گا، لیکن آپ نے میرے لیے ہاتھ کو اٹھائی نہیں ہے، اس لیے رنجیدہ خاطر ہو کے واپس جا رہی ہوں۔ حضرت شاہ رکن عالم نوری رحمہ اللہ نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے اسے بیٹا عطا فرمایا۔ معزز سامعین، وہی قضا جسے حضرت شاہ بہاءالحق زکریا ملتانی رحمہ اللہ نے مبرم ارشاد فرمایا، اور وہی جو دعا کے سبب سے ٹل گئی، اس لیے کہ وہ مبرم نہیں تھی بلکہ وہ مشابہ و مبرم تھی۔ آپ نے تو اسے لوح محفوظ پر جب دیکھا تو مبرم فرمایا، لیکن حقیقت کے اندر وہ مشابہ و مبرم تھی۔ اسی لیے آپ کے پوتے اللہ کے کامل بندے کی دعا کی قبولیت کے سبب سے اللہ رب العزت نے اسے خاتون کو اولاد نرینہ عطا فرما دی۔ تو اس اعتبار سے یعنی قضا کی یہ تیسری قسم جسے مشابہ و مبرم کہا جاتا ہے علم الکلام کی کتب کے اندر، تو اس کا یہ معاملہ ہے کہ وہ دعا کے سبب سے ٹل جاتی ہے اور دعا کے سبب سے اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ دعا اس کے اندر اجابت کے لیے کچھ چیزیں ہمیں بھی دیکھنی ضروری ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ دعا یہ جس کا کہا گیا یہ نہیں کہ دعوت الدائی، یہ مطلق ہے کہ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ نہیں، جس کے سینے کے اندر نور ایمان موجود ہے، جس کے سینے کے اندر دولت ایمان موجود ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت کو اکٹھا کر رکھا ہے، اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ دائی اس کے اندر الف لام، اس پر اہل لغت نے بحث فرمائی کہ یہ جنسی ہے یا استغراقی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جنسی بھی نہیں، اس لیے کہ تمام جو ہے نا، ایسا نہیں
کہ صرف کامل انسان کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، اور نہ ہی یہ کہ فرد حکمی کے اعتبار سے کہ ہر فرد کی دعا کو قبول کیا جاتا ہو، بلکہ ایسے لوگ جو کفار ہیں ان کی دعا کو نہیں قبول کیا جاتا، اور اہل ایمان کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، اور انہی کے لیے یہ جواب دیا جا رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ اہل ایمان جب دعا کرتے ہیں تو اس وقت ان کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ کفار کی دعا تو ظاہر ہے جن کا اللہ رب العزت کی ذات پر عقیدہ ہی نہیں، وما دعاء الکافرین الا ضلال، کہ کفار کی دعا تو اس کا تو گمراہی کا معاملہ ہے، وہ دعا قبول نہیں کی جاتی۔ ہاں، اس پر ایک بات موجود ہے، عرض کر دیتا ہوں، شاید کسی کے ذہن میں کوئی سوال ابھر نہ رہا ہو۔ تو شیطان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مہلت مانگی تھی کہ مجھے مہلت دی جائے، تو اس کے بارے میں ظاہر ہے اسے مہلت دی گئی ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس پر اٹھائی ہے یہ بات کہ اس کا مطلب ہے شیطان کی دعا قبول ہوئی تو اس کا مطلب ہے کفار کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ شیطان کی دعا قبول ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس نے دعا جو کی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے مہلت نفخہ ثانیہ تک حاصل ہو جائے۔ نفخہ ثانیہ یعنی میں عذاب قبر سے بھی محفوظ رہوں، میں جو موت طاری ہونے کی نزا کی کیفیت کے اندر جو تکالیف ہیں اس سے بھی بچ جاؤں۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے مہلت نفخہ اولا تک دی ہے۔ اس لیے یہ اجابت دعا نہیں کہ کفار کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، شیطان کی دعا قبول ہوئی ہے، اس کی دعا کو قبول نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کفار کی دعا قبول ہوتی اس لیے کہ ان کا اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایک استثناء ہے کہ اگر کوئی کافر مظلوم ہے تو مظلوم ہونے کے سبب اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اگرچہ وہ اپنے اعتقاد کے مطابق الہ سے دعا نہ بھی کر رہا ہو، تو جب اس پر ظلم کیا گیا ہے، مظلوم ہے وہ، تو اس صورت کے اندر اس کی دعا کو قبول فرما لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جس طرح کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ شرائط دعا میں سے یہ ہے کہ صدق مقال ہو اور کسب حلال ہو، اس لیے ہمیں اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں اللہ رب العزت دعا جلد قبول فرما لیتا ہے۔ ان میں سے ایک گھڑی جمعۃ المبارک کی گھڑی ہے، اس گھڑی کے اندر جو انسان دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ آداب دعا میں سے ہے کہ دعا کس وقت کی جائے، کس انداز میں کی جائے۔ ظاہر مانگنا ہے تو مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے اپنے خالق سے مانگنے کے لیے کہ کس انداز میں وہ کرم فرمائے۔ ان سلیقوں میں سے ایک سلیقہ یہ ہے کہ جمعے کے دن اس مبارک گھڑی کے اندر دعا کی جائے، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور وہ گھڑی محدثین عظام فرماتے ہیں کہ جب جمعہ شریف کا خطبہ ہو رہا ہو تو دو خطبوں کے درمیان جو خطیب خاموش بیٹھتا ہے، یہ گھڑی وہ گھڑی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح جب فرض نماز کے بعد دعا کی جائے تو اس دعا کو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح رات کے آخری پہر کے اندر فجر کے وقت سے پہلے جو گھڑی اللہ کی اور نیک لوگوں کے بیدار ہونے کی گھڑی ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی گھڑی ہے، اس مبارک وقت کے اندر بھی اگر دعا کی جائے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔
اسی طرح حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر کہ جس دعا میں مبالغے کے ساتھ ہاتھ اٹھائے جائیں، امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر اس طرح دعا فرمائی کہ آپ کے بغلوں کی یہ سفیدی اس قدر آپ ہاتھ اٹھاتے کہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتی. تو اتنے بلند جب ہاتھ کیے جائیں تو ان سبب سے بھی اللہ رب العزت دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اسی طرح اگر دعا کے الفاظ 3 مرتبہ کہے جائیں، یعنی جو بھی مانگنا ہے اسے 3 مرتبہ مسلسل مانگا جائے، تو اس کے سبب سے اللہ رب العزت دعا کو قبول فرما لیتا. اس طرح ان آداب دعا میں سے یہ بھی ہے، اختصار سے عرض کر رہا ہوں، کہ ہاتھوں کو اس طرح آسمان کی طرف کھلا رکھا جائے. دیکھیں، نماز کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے اور دعا کا قبلہ اللہ رب العزت کا عرش ہے. کعبۃ اللہ کی سمت دعا کرنا نہیں ضروری، نماز پڑھنا اس سمت کے لیے ضروری ہے. یعنی نماز پڑھنے کے لیے کعبۃ اللہ کی سمت کا تعین ضروری ہے. دعا کا قبلہ اللہ رب العزت نے عرش کو بنایا، اور عرش کے اصول کے لیے اس طرح ہاتھوں کا کھلا ہونا، عرش کی طرف انسان طلب کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے. اور پھر دعا کی قبولیت میں سے جو حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر فرمایا گیا کہ اگر اس طرح ہاتھ اکٹھے ہوں تو اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتا ہے، ہاتھ کھلے ہوں تو دعا کو قبول فرماتا ہے. اس طرح دعا کرنے کے بعد ان ہاتھوں کو اگر چہرے پر مل لیا جائے تو اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ سارے وہ طریقے ہیں دعا کی قبولیت کے. بنیادی طور پہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ ہے نا، اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں. ہم نے اگر کوئی بات اپنی منوانی ہے، کوئی اپنا سوال پورا کروانا ہے، تو محبوب کی ادا میں کریں گے تو ہماری بات بھی مانی جائے گی، اس لیے کہ یہ ان کی شکل اختیار کر رہے ہیں، ان کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں جن کا طریقہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند اور محبوب. تو اس لیے جو طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے پسند فرمایا، ان طریقوں کو ہم اختیار کریں گے تو ہماری دعا کو بھی رب تعالیٰ قبول فرما لے گا. تو اس سے فلسفی دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں دعا بھی وہ پسندیدہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، اور دعا کی قبولیت کے لیے طریقہ بھی وہی پسندیدہ ہے جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہو. کیوں نہ ہم اپنے عادات و اطوار کو، اپنے چہروں کو، اپنے افعال کو، اپنی زندگی کو اس طریقے میں بدل دیں جو طریقہ سید المرسلین کا طریقہ ہے، تاکہ ہمارا چلنا پھرنا، رہنا بیٹھنا اٹھنا ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور پسندیدہ ہو جائے. تو اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اگر اس کے اندر کوئی بھی کمی یا کوتاہی ہے تو وہ ہماری طرف سے ہوتی ہے، یا پھر جو ہم طلب کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمیں بہتر عطا فرماتا ہے. اس لیے دعا سے کبھی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، طلب سے اپنے ہاتھ کو واپس نہ کریں. اللہ رب العزت کے ہاں طلب ایسی چیز ہے، مانگنا ایسا ہے، اگر وہ نہ ملے تو کچھ نہ کچھ اور عطا ہو ہی جاتا ہے جو اس سے بہتر ہوتا ہے. اس لیے کثرت کے ساتھ دعا کرنا اور ان مبارک وقتوں کے اندر دعا کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اس سے میں روحانی اعتبار سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بندے کا اور خالق کا تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے. دیکھیں، ہم عبادات کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر فرائض ہیں، ہم نے ادا کرنے ہیں، ظاہر ہے اس کی مخلوق میں سے ہیں، اس کے کس قدر انعامات ہیں. لیکن جب بندے کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے اپنے حق میں، کسی اور کے حق میں، تو اس عبادت کے اندر اور ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے، ایک اور چاشنی پیدا ہو جاتی ہے، ایک یقین، ایسا مستحکم رشتہ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بندے کا پیدا ہوتا ہے. صوفیاء کرام کے ہاں اللہ رب العزت کی معرفت کے درجات اور مقامات موجود ہیں.
کئی اہل اللہ ان کی سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان مدارج پر رسائی کثرت دعا کے سبب رب تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ اس لیے دعا ایسا وظیفہ ہے، اسے صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے مانگا ہے ہمیں نہیں ملا۔ دعا کرتے رہیں، دعا کرنا بھی عبادت ہے، دعا کرنا بھی بندگی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کا خیال انسان کے ذہن میں موجود ہوتا ہے یا نہیں؟ جب اللہ رب العزت کی حضور دعا کر رہا ہوتا ہے، یقیناً اس کی طرف انسان کو محویت نصیب ہوتی ہے، اور یہی اسی کا نام عبادت اور بندگی ہے۔ اس لیے کثرت سے دعا کرنا، دعا کے اندر مبالغہ کرنا، اور ان مقبول اوقات کے اندر مقبول طریقوں سے دعا کرتے رہنا، یہ مومن کا لیے ایک خاص لذت اور خاص ایک روحانی اطمینان کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ مزید یقین اور مستحکم رشتہ ہمارا پیدا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔